الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله تعالى عنه: ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا. درود پاک. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، یہ ذی الحج کا مہینہ جو کہ قربانی کا مہینہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پورے خاندان اور گھر والوں نے اللہ کی محبت میں قربانیاں پیش کی، جن کا تذکرہ ہم ذی الحج کے مہینے میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو آزمایا، وہ امتحانات میں اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے، اور دوسری طرف رب نے کہا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ملت ابراہیمی کی اقتداء کرنی ہے، اتباع کرنی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے ملت ابراہیمی کو دنیا کے سامنے صحیح معنوں میں رکھا، اور وہ یہود و نصارہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم عیسائی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اور دوسری جگہ قرآن کریم نے عجیب اسلوب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم، یہ یہود و نصارہ تو حضرت ابراہیم کے بعد آئے ہیں، تو وہ کیسے یہودی نصرانی ہو سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت ابراہیم کے بعد آئے ہیں، جن کی محبت کا دعویٰ یہودیت کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ تو حضرت ابراہیم کے بعد آئے ہیں، جن کی اتباع کا دعویٰ عیسائی کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کیسے یہودی نصرانی ہو گئے؟ یہ اصول سامنے رکھ کر ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین وہ جو حضور کے دین کا تھا، حضور کے زمانے کا تھا، تو ہم ان سے کہتے ہیں ایرانیوں تم تو حضرت علی کے بعد دنیا میں پیدا ہوئے ہو، ان کے زمانے میں جو ہے عبداللہ ابن سبا کی اولاد اور ان کی نسل چلے ہو، تو بتاؤ تم کہاں سے اہل سنت ہو سکتے ہو، تم کہاں سے مسلمان ہو سکتے ہو، تم کہاں سے نبی کی اتباع کرنے والے ہو سکتے ہو؟
کہ نبی کے زمانے میں تو تمہارا وجود ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا ملا دو پیازا کا کہیں مناظرہ تھا ان کے ساتھ، اور ملا دو پیازا چلنا، اور جب ان کے باڑے میں گھسنے جانے لگا مناظرے کے لیے تو اپنے چپل اٹھا لی، اور یہاں تو لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا خاص آدمی، اور چونکہ کہا ہمیں دے دیں، ہمیں کہا نہیں بھائی، حضور کے زمانے میں شیعہ چپل چوری کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ملا جی کتنا جھوٹ بول رہے ہم پر، اس زمانے میں ہم تھے ہی نہیں۔ کہتے وہ غلطی ہو گئی یار، وہ ابو بکر کے زمانے میں اصل میں وہ میں نے یہ پڑھا تھا، کہ ان کے زمانے میں تو ہم تھے ہی نہیں۔ کہا نہیں ابو بکر نہیں، وہ مجھے ابھی یاد آیا، وہ کتاب میں تھا حضرت عمر کے زمانے میں یہ تم لوگ چپل چوری کرتے تھے، میں نے اس لیے کہا ان کے زمانے میں ہم تھے ہی نہیں۔ کہا یار مجھ سے غلطی ہو رہی، وہ حضرت عثمان کے زمانہ تھا میرے خیال میں جب چپل چوری کا گھر، وہ بھی نہیں تھے ہم اس زمانے میں۔ ہوتی تھے پترو پھر کدھر آئے ہو، جب اس زمانے نہیں، اس زمانے میں نہیں، اس زمانے میں نہیں۔ دین وہی ہے جو حضور کے زمانے کا تھا، کلمہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، اذان وہی ہو جو حضور کے زمانے کا تھا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے پورے خاندان نے قربانیاں دی ہیں، چنانچہ یہ اتباع ابراہیمی پر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو چلایا ہے وہ حضرات صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے رکھی، چنانچہ یہاں بھی امتحانات اور آزمائش کی بھٹیوں سے صحابہ کرام کو گزرنا پڑا، اور پھر اسی ذی الحج میں ایک قربانی اور ایک اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اس شخص کا بھی ہے کہ جس کو دنیا خلیفہ سوم کہتی ہے، جس کو دنیا ذوالنورین کہتی ہے، جس کو دنیا ذوالہجرتین کہتی ہے، جس کو دنیا مظلوم مدینہ کہتی ہے، جس کو دنیا ذوالنورین کہتی ہے، اور جس کو دنیا جامع القرآن کہتی ہے، جس کو دنیا با وفا اور با حیا ہونے کا پیکر کہتی ہے، اور جس کو دنیا حضرت عثمان بن عفان کہتی ہے۔ 18 ذی الحج اس عظیم انسان کا یوم شہادت کہ جسے یہ سعادت حاصل ہے کہ انبیاء کے بعد ساری دنیا میں اگر کسی کا تیسرے درجے پر نمبر ہے فضیلت کے اعتبار سے بھی اور خلافت کے بھی اعتبار سے، وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنو امیہ کے چشم و چراغ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ سعادت جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک کسی کو سوائے عثمان کے حاصل نہیں کہ کسی کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، اگر یہ سعادت حاصل ہوئی ہے تو صرف حضرت عثمان کو حاصل ہوئی ہے۔ ان کی خصوصیات دیکھتے جائیں کہ وہ چیزیں جو اللہ نے حضرت عثمان کو دی کہ کسی کے گھر میں کسی کی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، یہ سعادت صرف حضرت عثمان کو ملی ہے۔ اور پھر کیا سعادت؟ ذوالہجرتین، 2 ہجرتیں کرنے والے، مدینے سے مکے سے حبشہ کی ہجرت کی، اور جب پتہ چلا کہ پیغمبر مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، پھر نبی کی بیٹی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، چنانچہ 2 ہجرتوں والے سیدنا عثمان بن عفان، ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا۔ حدیبیہ کے موقع پر جب بیعت ہو رہی ہے حضرت عثمان کے لیے، اب نبی نے اپنے ہاتھ کو فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پیغمبر اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ کو کہیں، یہ پیغمبر کا ہاتھ معصومانہ ہاتھ ہے، اس کی نسبت ہر ہاتھ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، لیکن رب نے ایسا کروایا ہے کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رب کو پتا تھا کہ آگے جا کر لوگ عثمان
عثمان کو خائن لکھیں گے، عثمان بن عفان کو کہیں گے ان کے قلم نے جناب غلط فیصلے نعوذ باللہ کرائے ہیں، تو اللہ نے یہ شروع سے بتا دیا کہ نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہیں وہ غلط فیصلے پہ سائن کیسے کر سکتا ہے، وہ غلط فیصلوں پر دستخط کیسے کر سکتا ہے، بلکہ نبی اپنے ہاتھ کو جس کا ہاتھ کہیں وہ پھر اسلامی فتوحات ہی صرف نہیں کرتا بلکہ اللہ پھر ان ہاتھوں سے قرآن بھی لکھواتا ہے اور جامع القرآن بنتے ہیں۔ اپنے ہاتھ کو پیغمبر نے عثمان کا ہاتھ فرمایا، اور یاد رکھو کہ پیغمبر نے کسی غلط آدمی کی کبھی بھی تعریف دنیاوی لحاظ سے بھی نہیں کی۔ یہ تمہیں میں ایک بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں، یہ جو قوم بدبخت صحابہ پر اعتراض کرتی ہے بعد میں یہ ہو گیا، بعد میں یوں بدل گئے، بعد میں یوں نفاق آ گیا، بعد میں نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، سنو، نبی کی بات حجت ہوتی ہے۔ نبی نے دنیا میں آگے چل کر اگر کسی نے خدا نخواستہ بگڑنا تھا، غلط بننا تھا یا کوئی منافق تھا تو نبی نے کبھی دنیاوی لحاظ سے بھی اس کی تعریف نہیں کی، چاہے جائے کہ اس کے جنتی ہونے کی بات فرمائے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ بہت ہی نائس آدمی ہے، یہ بہت ہی جناب پیارا آدمی ہے، دنیاوی تعریف بھی نہیں۔ کیوں؟ ایک بندے نے بعد میں گمراہ ہونا ہے، نبی آج اس کی تعریف کر دیں، کل اس کے لیے تو نبی کی بات حجت ہوگی کہ یار اگر میں تمہیں غلط راستوں پہ لگاؤں اور اگر میں غلط ہوں تو بتاؤ نا نبی نے میری تعریف کی ہے یا نہیں کی ہے؟ نبی نے میری تعریف کی ہے تو وہ دلیل بن جاتا، وہ دلیل ہو جائے گی۔ اس لیے پیغمبر سے کبھی ایسے لوگوں کی رب نے تعریف ہی نہیں کروائی کہ بعد میں وہ اس کو لے کے ڈنڈورا پیٹے، ہاں ہاں میں تو نبی کی دیکھو تعریف میری نبی نے بھی کی تھی۔ لیکن جن کے ہاتھوں کو نبی اپنا ہاتھ فرما دیں، جس کے بارے میں نبی یہ کہہ دے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، یہ خصوصیت بھی حضرت عثمان کی ہے کہ تبوک میں اتنا چندہ نبی کو دیا، نبی نے فرمایا عثمان ایسا راضی کیا ہے رب کو، آئندہ تجھ سے گناہ بھی ہوا اللہ اسے بھی نیکی بنا کے لکھ دے گا۔ یہ خصوصیت بھی حضرت عثمان کی ہے۔ اور ایک اور کون سی خصوصیت؟ بدری صحابہ۔ اچھا مطلق تو باقی بدری صحابہ کو بھی نبی نے فرمایا اعملوا ما شئتم، جو کچھ کرنا ہے کرو تمہاری آخر میں پکڑ نہیں ہے۔ یہ بدری صحابہ کے بارے میں نبی نے فرمایا، لیکن وہ بھی صحابہ تھے کہ اتنی بشارتیں سن کے تقوی مزید ہوتا تھا، عبادت اور بڑھتی تھی۔ ہم جیسے تھوڑی تھے، ذرا دو چار چلے لگا لیے، کوئی عبادت کر لی، کوئی ذکر کر لیا، حضرت کی محفل میں بیٹھ گئے، اس کے بعد کوئی اچھا سا خواب دیکھ لیا، ارے بابا اس کا مطلب ہے کچھ ہمارے اندر بھی ہے، پھر جناب آہستہ آہستہ اعمال میں کمی، اور جب کمی ہو رہی ہوتی ہے پھر دل میں آتا بھائی یار یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن دل میں آتا نہیں وہ فلاں خواب بھی تو آیا تھا، کچھ تو ہے نا مسئلہ، جبھی تو خواب آیا تھا۔ ہم خوابوں پر مطمئن ہوتے ہیں، اور نبی بدری صحابہ کے بارے میں فرمائے اعملوا ما شئتم، جو کچھ کرو تمہیں اب کچھ نقصان نہیں ہوگا، تمہارے کوئی گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ لیکن صحابہ کی جوتیوں پہ قربان جاؤں کہ خدا کی قسم اس کے باوجود بھی تقوی بڑھتا چلا جا رہا ہے، عبادت بڑھتی چلی جا رہی ہے، رب کا شکر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تو بدریوں کے بارے میں مطلق فرمایا، لیکن خاص کسی کا نام لے کے فرمایا ہو کہ تجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، وہ شخصیت سیدنا عثمان بن عفان ہے۔ اور بدر میں جب جانے لگے نبی کی بیٹی بیمار ہو گئیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کی بیٹی ہیں، حضرت عثمان کی بیوی ہیں، تو نبی نے روکا عثمان تم یہیں رہو، تم یہیں رہو، میری بیٹی کی تیمارداری کرو۔ چنانچہ وہ نبی کے فرمانے پہ وہاں رہے،
اور جب مسلمان بدر فتح کر کے آئے، نبی نے حضرت عثمان کو بدری صحابہ میں شامل بھی کیا، اور جو بدر سے مال غنیمت ملا اس غنیمت سے بھی حضرت عثمان بن عفان کو عطا فرمایا۔ یہ خصوصیت بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں میں غلام آزاد نہ کرتا ہوں، اور اگر کسی جمعے مجھے غلام میسر نہ آتا تو اگلے جمعے میں پچھلے جمعے کی قضا کیا کرتا تھا، اگلے جمعے پھر 2 غلام آزاد کیا کرتا تھا۔ یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سعادت۔ اور جب نبی، اور فرماتے ہیں حضرت عثمان جب سے میں نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی اور میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے مس ہوا، میں نے کبھی بھی اپنے اس ہاتھ کو شرمگاہ پہ نہیں لگایا، کبھی بھی گندگی جگہ پہ نہیں لگایا، کبھی بھی اس سے غلاظت کو صاف نہیں کیا، کیونکہ اس ہاتھوں پر میرے پیغمبر کے ہاتھ مس ہو چکے ہوں۔ یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کہ یہودی سے کنواں لیا، خریدا، اور مدینہ منورہ میں ایک ہی کنواں بیر روما کے نام سے، چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے کہا، وہ بڑے مہنگے داموں دیتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ کنواں خریدا، اور خریدا یوں کہ ایک دن حضرت عثمان کا ہوگا ایک دن یہودی کا۔ اس نے کہا آدھا بیچوں گا، اور آدھا یہ کہ ایک دن پانی آپ کا ایک دن میرا۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ اب یہ کنواں خریدا، جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی اپنے بھی پانی بھر کے لے جاتے، غیر بھی پانی بھر کے لے جاتے، کافر بھی پانی بھر کے لے جاتے۔ دوسرے دن جب اس یہودی کی باری آتی وہ بیٹھا رہتا، بھی کوئی آئے گا وہ پانی بیچوں گا، لیکن کوئی آتا ہی نہیں، تو اسے پتہ ہے آج نہیں ملا تو کل مفت والا پانی ہے وہ۔ اب یہودی نے دیکھا بابا کام نہیں بن رہا، تو حضرت عثمان کے پاس آیا اور کہا آدھا بھی بیچنا چاہتا ہوں، خریدو گے؟ کہا بالکل خریدوں گا۔ وہ کنواں بھی خریدا، مکمل خریدا، اور اعلان کر دیا عثمان کے اس خریدے ہوئے کنویں سے مسلمان بھی پانی مفت بھر سکتے ہیں، کافر بھی پانی مفت بھر سکتے ہیں۔ اب چنانچہ یہ پانی کا کنواں، یاد رکھو آج ہم مسجد میں بورنگ کرواتے ہیں ثواب کی نیت سے، ہمارا جتنا اخلاص ہے، جتنا تقوی ہے، جتنے پیسہ حلال ہے اتنے عرصے چلتا ہے، 2-4 سال، بعض دفعہ پھر بورنگ سوکھ جاتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے عملوں پہ غور کرو، انہوں نے اگر کسی چیز کی بنیاد رکھی تو وہ صدیوں تک چلتی ہے۔ اعلان کیا نا، صحابہ کے دموں میں اتنا اثر تھا، ان کی پھونکوں میں اتنا اثر تھا۔ جنگلوں میں گئے، کسی نے کہا ادھر بڑے خطرناک درندے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، بھائی او جنگلوں کے درندوں سنو، ہم محمد کے غلام میں جنگل میں آ گئے، صبح ہونے سے پہلے جنگل خالی نہ کیا، گارنٹی نہیں ہے۔ وہ تو بات ہی ایسی کیا کرتے تھے، کوئی گارنٹی نہیں۔ شیرنی اپنے بچے کو منہ میں لے کے بھاگ رہی ہے، سانپ اپنے بچے کو منہ میں لے کے بھاگ، بھیڑیا اپنے بچے کو۔ ایک صاحب کہنے لگے میں نے اس جنگل کا بھی وزٹ کیا ہے، اس اعلان کا اتنا اثر ہے کہ مجھے اس پورے جنگل میں جانور تو چھوڑو ایک چونٹی بھی نظر نہیں آئی ہے۔ 1400 سال سے اس کی آواز کا اتنا اثر ہے۔ میں مدینہ منورہ الحمدللہ کئی سفر ہوئے تھے، لیکن کنویں کو باہر سے ہی دیکھا جاتا ہے، بہت بڑے باغ کے اندر ہے، بس صرف بس والے زیارت والے باہر سے زیارتیں کرواتے ہیں۔ ایک دن اللہ نے موقع دیا، ہم صبح صبح فجر کے ٹائم چلے گئے، ہمارے کراچی کا ایک ساتھی تھا، وہ مجھے اپنی کار میں لے گیا۔ چنانچہ میں کہا یار کنواں دیکھنا ہے، پانی پینا ہے۔ اب ہم باغ کے دروازے کو ابھی جھانک رہے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، کوئی اللہ کا بندہ۔ اتنے میں دیکھا شلوار قمیض میں بندہ، اس کے کپڑوں سے اندازہ لگایا کوئی سندھ کا رہنے والا ہے۔ آواز لگایا ہم نے، سائیں اڈاچ اڈاچ۔ وہ آیا، ہم نے کہا یار پاکستان سے آئے ہیں، بڑا مہربانی اگر کنویں کی زیارت کروا لو۔ اس نے دروازہ کھول لیا، ہم گئے۔ میں نے کہا پانی اب بھی آتا ہے؟
ہاں اس نے موٹر چلائی، اتنے موٹے پانی کے اس پائپ کے اندر سے اتنا موٹا پانی نکلا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھو 1400 سال بیت گئے ہیں، عثمان کا صدقہ جاریہ آج بھی چل رہا ہے۔ اور وہ پانی پیا میٹھا، یہاں بھی لایا، بعض ساتھیوں کو میں نے پلایا، آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ فضیلت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے، شرم و حیا کے وہ پیکر کہ کبھی بیت الخلاء میں مکمل کپڑے اتار کے غسل نہیں کیا ہے، غسل بھی کرتے تو لنگی پہن کے۔ اتنے حیا والے کہ جن کی آمد پر نبی اپنی پنڈلی چھپا لیں اور فرمائے اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اسی لیے کوئی خواب میں حضرت عثمان کو دیکھے تو یہ حیا کی علامت ہے، یہ حیا کی علامت ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ بیت اللہ میں رکھا ہے اور نبی فرماتے عثمان کے جنازے کو یہاں سے اٹھا لو۔ یہ اٹھے تو کسی عالم سے خواب پوچھا، وہ تعبیر بتانے والے آدمی تو دیکھو تعبیر کیسی بتائی۔ حضرت یہ خواب دیکھا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ عثمان کا جنازہ بیت اللہ سے اٹھا لو، کیا تعبیر ہے؟ فرمایا کہ یہاں سے حیا ختم ہو جائے گی، حیا ختم ہو جائے گی۔ اور یہی ہوا، وہاں لیڈیز پولیس بھی آ گئی، بغیر پردے کے لیڈیز فوج بھی آ گئی۔ اب باہر نکلو تو فرنچائز پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سیل مین لڑکیاں بنی ہوئی ہیں، حیا تو اٹھ گئی نا۔ عثمان کو دیکھنا ہی حیا کی علامت ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم مزاج اور مدینہ منورہ کا اتنا خیال کرنے والے کہ جب ان کے گھر کا محاصرہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، فرمایا کہ آپ اجازت دیں ہم انہیں بھگائیں گے۔ عثمان کہتے ہیں میں وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ جس کے خلافت میں نبی کے شہر میں خون خراب ہو۔ میرے دوستو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ فضیلت جو مشہور جس کو اکثر میں بیان کیا کرتا ہوں کہ جب حدیبیہ کے مقام پر جب سلسلہ چل رہا ہے، میں نے تفصیلی واقعہ بھی کچھ دن پہلے بتلایا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مذاکرات کے لیے بھیجا۔ یہاں بعض صحابہ نے فرمایا عثمان تو خوش نصیب ہے، وہاں تو چلے گئے، طواف بھی کر لیا ہوگا، احرام سے بھی فارغ ہو گئے ہوں گے، اب دیکھو آپس کی انڈرسٹینڈنگ دیکھو اور ذہن کا ملنا دیکھو۔ تو جب یہ بات بعض صحابہ نے کی نا تو نبی نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کرے، اور ادھر یہی ہوا۔ انہوں نے کہا عثمان یہاں آ گئے ہو، یہ سامنے بیت اللہ ہے، تم طواف کر لو، عمرے سے فارغ ہو جاؤ۔ عثمان نے کہا میرے طواف نبی کے بغیر ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ عثمان کا طواف اس وقت قبول ہوگا جب پیغمبر بھی ساتھ ہوں گے، ورنہ نہیں کرتا۔ یہاں افواہ پھیل گئے، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اوہو، پیغمبر اٹھے، 1400 صحابہ کو لیا اور کہا بیعت کرو۔ بیعت ہو رہی ہے، کس لیے؟ حضرت عثمان کے لیے۔ میں یہاں یہ بار کئی بار دہراتا ہوں کہ جاؤ علماء سے ادب کے ساتھ پوچھو۔ حضرت ایک سوال ہے، صحابہ کو ہم رضی اللہ کہتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ حضرت صرف یہ ذرا پوچھنا ہے، صحابہ کو یہ رضا کا ٹکٹ کس عمل پہ ملا تھا؟ کون سی عبادت پہ ملا تھا؟ کون سی نیکی پہ ملا تھا؟ کون سے عمل پر اللہ نے انہیں رضا کا ٹکٹ دیا تھا؟ جب وہ سجدے میں تھے، جب وہ روزے میں تھے تب، جب وہ صدقہ دے رہے تھے تب، یا صحابہ کرام جناب حج کر رہے تھے تب؟ یہ صحابہ کو جو رب نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، کس عمل پہ رضا کا ٹکٹ ملا؟ کس عمل پہ اللہ نے صحابہ کو اپنی رضا کا اعلان سنایا؟ اب
اب جناب سے سوال صرف یہ ہے، اگر حضرت بتا دیں تو اچھا ہے، اگر حضرت نہ بتائیں تو آپ کہیں میں بتا دوں، میں ناگن چورنگی سے سن کے آیا ہوں، اگر غلط ہے تو آپ بتا دیں تاکہ میں ناگن والے مولوی سے کہہ دوں کہ جناب آپ نے یہ بات ذرا صحیح نہیں کی، وہ جناب مسئلہ وہ یوں تھا، حضرت نے تو کہا تھا ناگن میں، یہ عمل، یہ صحابہ کو رضا کا ٹکٹ اللہ نے دیا اس عمل پہ تھا کہ جب وہ صحابہ کرام ایک عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ کر رہے ہیں، ایک صحابی کے لیے جان دینے کی بیعت کر رہے ہیں، یہ صحابی کا دفاع، صحابی کے لیے مر مٹنا، صحابہ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، صحابی کے لیے مر مٹنے کا ارادہ، یہ رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے اعلان کر دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ جتنے بھی عثمان کے لیے بیعت کر رہے ہیں اللہ ان سب سے رضا کا اعلان کرتا ہے۔ آؤ صوفیوں، تمہارا ذکر اس لیے کہ اللہ راضی ہو، آؤ عبادت گزارو، تمہاری عبادت اس لیے کہ اللہ راضی ہو، آؤ زاہدوں، تمہارا زہد اس لیے کہ اللہ راضی ہو، آؤ نمازیوں، تمہاری نماز اس لیے کہ اللہ راضی ہو، آؤ روزے داروں، تمہارا روزہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو، آؤ قربانی کرنے والوں، تمہاری قربانی اس لیے کہ اللہ راضی ہو، اور اللہ صحابہ سے رضا کا اعلان کرتا ہے تو اس وقت کرتا ہے جب وہ صحابی کے لیے جان دینے کا ارادہ کرتے ہیں۔ حق نواز نے کوئی معمولی مشن تمہیں نہیں دیا، یہ صحابی کے لیے جان دینے کا ارادہ، اور بیعت ہو رہی ہے۔ بعض ہمیں لوگ کہتے ہیں یار پہلے سے دینی جماعتیں جو تھیں کافی نہیں تھیں، یہ سپاہ صحابہ بنانے کی کیا ضرورت تھی حضرت جنگوی صاحب کو؟ بھائی پہلے سے اتنی جماعتیں تو تھی نا۔ میں نے کہا جتنے بھی مسلمان ہوتے تھے جو صحابہ، نبی ان سے بیعت کرتے تھے، نہیں کہا؟ میں نے کہا بیعت تو پہلے بھی ہو گئی تھی، یہ دوسری بیعت دوبارہ کیوں؟ کہتے یہ والی بیعت خاص ایجنڈے کے تحت ہوئی تھی، ایک خاص ایجنڈا تھا اس کے لیے۔ میں نے کہا پتہ چلتا ہے صحابی کے دفاع یہ خاص ایجنڈا ہے، اس کے لیے پہلے سے بھی نبی بیعت صحابہ کو کر چکے تھے، لیکن بیعت الگ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو پہلے سے بھی دین جماعتیں تھیں، لیکن صحابہ کے ایشو پہ ایک نیا ایجنڈا تھا، اس پر پھر الگ جماعت بنانے کی ضرورت بھی پیش آئی تھی۔ بیعت تو پہلے بھی صحابہ کر چکے تھے، بس ٹھیک ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ بدر پہ جاتے ہوئے آؤ جی پھر جہاد کی بیعت لیں، تبوک پہ جاتے ہوئے آؤ جی پھر جہاد کی بیعت لیں، احد پہ جاتے ہوئے آؤ جی پھر جہاد کی بیعت۔ یہاں پہلے سے بیعت نبی کر چکے ہیں۔ بھائی جو مسلمان ہوتا تھا نبی ان سے بیعت لیتے تھے یا نہیں؟ بولو۔ لیکن یہاں دوبارہ بیعت کیوں؟ کہتے ہیں وہ خاص ایجنڈا تھا، ایک خاص مشن تھا، ایک خاص پروگرام تھا، اس کے لیے دوبارہ بیعت لینے کی ضرورت ہوئی، بیعت کے اوپر بیعت لینے کی ضرورت ہوئی۔ میں نے کہا پتہ چلتا ہے جب عزت صحابہ کی ہو اور معاملہ جب صحابہ کرام کا آ جائے تو پہلے سے جماعتیں اگر بنی ہوئی ہوں اور وہ اس ایجنڈے پر کام نہ کر رہی ہوں تو پھر ایک خاص ایجنڈے کے لیے یعنی دفاع صحابہ کے لیے پھر حق نواز کو بھی الگ جماعت بنانے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ ورنہ 79 میں ایران کا انقلاب آیا تھا اور 1985 میں یہ جماعت بنی ہے، اور وہ بھی جا کے 6 ستمبر کو، سمجھو 86 شروع ہونے والا تھا۔ تو اتنے عرصے تک جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں کر رہا، ادھر خمینی کی کتابیں آ رہی ہیں، صحابہ کرام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، کفر کے فتوے صحابہ پہ لگ رہے، غلط قرآن ایران سے چھپ کے آ رہا ہے، سب کچھ وہ بولتا رہا۔ جب کوئی نہیں بولا تو مجھے بتاؤ پھر اسے بولنا تھا یا نہیں تھا؟ پھر خاص ایجنڈے پہ بیعت ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو ہمارا یہ موقف پروگرام یہ ریت کے ٹیلے پہ نہیں، پتھر کی چٹان پہ؟ کوئی کسی قسم کا اعتراض خدا نہ خواستہ کوئی کرتا ہے، آؤ انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ بیعت ہو رہی ہے، اور کس درخت کے نیچے؟ یہ کیکر کا درخت دیکھا ہے آپ نے؟
یہ جھاڑیاں جسے لوگ توجہ بھی نہیں دیتے، ببول کا درخت بھی کہتے ہیں اسے، یہ کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ ہوئی، لیکن چونکہ اس کانٹے دار درخت نے جو کہ بظاہر کسی کام کا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ نبی اور صحابہ پر سائبان کی اس نے خدمت کی ہے، اس نے سایہ کر دیا، تو یہ جو درخت جس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا، جسے کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا، جسے دنیا حقیر سمجھتی ہے، لیکن آج جب یہ صحابہ کے لیے اپنے کو پیش کرتا ہے تو اس حقیر کو رب نے اتنا بڑا بنا دیا کہ رب نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ وہی درخت ہے جس نے نبی اور صحابہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ کیکر کا درخت، آج سارے درخت اس درخت پہ فخر کرتے ہیں کہ اس درخت کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا۔ اگر دنیا کی نگاہوں میں اے صحابہ کے غلاموں تمہاری حیثیت نہ ہو، تمہیں کوئی حقیر سمجھتا ہو، تیسرے درجے کا آدمی سمجھتا ہو، تھرڈ کلاس سمجھتا ہو، پریشان نہ ہونا، نبی صحابہ کے لیے پیش کر دو، قیامت کے دن سب سے ممتاز ہو کر آؤ گے، سب سے نمایاں ہو کر آؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں، کیونکہ نسبت یہ آدمی کو بڑا بناتی ہے۔ کیکر کے درخت کی نسبت ہوئی، وہ درخت کتنا عظیم ہوا کہ قرآن میں جگہ مل گئی۔ ہماری نسبتیں بھی نبی کے یاروں کے ساتھ ہیں الحمدللہ، قیامت میں انشاءاللہ ممتاز ہو کر آئیں گے۔ آئیں گے یا نہیں؟ جب سب دیکھ رہے ہیں اب آ گئے سپا والے، آ گئے پاپا، یہ تو ادھر بھی برم ہے ان کا۔ والسابقون السابقون انشاءاللہ اولئک المقربون۔ یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن جنہیں بھوکا پیاسا رکھا، شہادت، اتنی مظلومانہ شہادت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے دوستو، یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ معمولی انسان نہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ نبی نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق اور ساتھی ہوتا ہے، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ یہ نبی بشارتیں سنا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی ایمان ایسے محفوظ رہیں گے جبھی تو جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے، میرے ساتھی بنیں گے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو قرآن کریم نے چند صفات سے نوازا، مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت حضرت عثمان کے بارے میں آئی، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ یہ عاجزی کرنے والا، یہ خشوع کرنے والا، یہ راتوں کو جاگنے والا، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا، اور ویحذر الآخرۃ، آخرت کے معاملے میں ڈرنے والا۔ آج دیکھیں فلسفہ آخرت کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تقوی پیدا ہو۔ کوئی بےایمانی نہیں کرتا، کیوں؟ اس کے ذہن میں آخرت ہے۔ کوئی چوری نہیں کرتا، کیوں؟ اس کے ذہن میں آخرت کا جواب ہے کہ کہیں میں نے کھڑا ہونا ہے۔ بھائی یہ تقوی کے عروج پر کیوں کہتے ہیں کہ آخرت کا جواب دینا ہے، آخرت کا ڈر ہے۔ ایک تو آپ کسی کے بارے میں کہیں یار اس کو آخرت کا بہت بڑا ڈر ہے، ایک جس کے بارے میں رب کہے اس کو آخرت کا بڑا ڈر ہے۔ وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کے معاملے میں بہت گھبراتا ہے، آخرت کے معاملے میں بڑا فکر مند ہے۔ تو مجھے بتاؤ جس کے آخرت کے ڈر کی گواہی رب دے، پھر اس کی عبادت میں خشوع بھی کتنا ہوگا، پھر اس کے تقوی کے اندر عروج بھی کتنا ہوگا۔ اور وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ عثمان اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، اور اس رب کی رحمت کے امیدوار ہونے کی گواہی خود خالق کائنات دے رہے ہیں۔ یہ صفات سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیوں نے نکاح میں دیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کا انتقال ہوا تو نبی نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں دیں. ان کا بھی انتقال ہوا. اس موقع پر نبی کا وہ مشہور جملہ کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے سب کا نکاح عثمان سے کرتا جاتا. ایک مرتی دوسری کا نکاح, دوسری مرتی تیسری کا نکاح. آج آپ کسی جگہ رشتے کی بات کریں, بچی کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کتنا حساس ہوتا ہے. ماں باپ بڑے سوچ سمجھ کے دیتے ہیں, کئی استخارے کرواتے ہیں, کئی مرتبہ لڑکے کا بیک گراؤنڈ معلوم کرنے کے لیے اس کے محلے سے تفتیش ہوتی ہے. نبی اپنی بیٹیاں ایسے ہی دے دیں کسی کو؟ اور کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک رافضی ہوتا تھا. وہ حضرت عثمان کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا. امام ابو حنیفہ کی قدر کرتا تھا محلے داری کی وجہ سے. ایک دفعہ امام صاحب نے اسے کہا ایک رشتہ آیا ہوا ہے, ایک نوجوان لڑکا بہت خوبصورت ہے اور مالدار بھی بہت ہے. تو میں نے کہا آپ پڑوسی ہیں تو پہلے آپ کی گھر میں بیٹی ہے اس کی بات کروں. انہوں نے کہا بس آپ کا اگر اس پر اعتماد ہے تو میرا بھی اعتماد ہے. کہا دیکھ لو. کا دیکھنے کی کیا ضرورت, بس آپ کا اعتماد ہے اور آپ نے پسند کر لیا ہے تو بہت ہے. کہا کہ لیکن بات تو سنو نا, مالدار بھی ہے, دولت مند ہے, خوبصورت ہے, کاروبار بھی ہے اور وجیح بھی ہے, قد کاٹ بھی اچھا ہے, نسب بھی بہترین ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے یہودی, مسلمان نہیں ہے. وہ غصے ہو گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر. کہا کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے, اللہ کے بندے آپ اتنے بڑے مولوی عالم ہیں, اتنے بڑے امام ہیں, اور میں کیا کسی یہودی کو اپنی بچی دوں؟ کہا کھوتی دیا تو پھر نبی اپنی بچی کیا کسی یہودی یا کسی غیر مسلم کو دیں گے؟ پھر اس نے جو ہے وہ توبہ کی. اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی, اور یہ سمجھ کسی کسی کو آتی ہے, سمجھ کسی کسی کو آتی ہے. تو کتنے استخارے کروائے جاتے ہیں بچی کے معاملے میں, اور نبی تو ہیں ہی صاحب وحی. اوہو, پھر بتاؤ پیغمبر کا فیصلہ اپنی بیٹیوں کے حق میں اگر کسی کے لیے آیا ہے, دنیا اسے عثمان بن عفان کہتی ہے. اور آخری بیٹی کا جس کے حق میں آیا ہے, دنیا اسے علی المرتضیٰ کہتی ہے. ہم زلف ہیں حضرت حیدر کے, حضرت عثمان ہم زلف ہیں. اب جب دیکھا نا کہ یہاں سے ذوالنورین کی فضیلت ہو رہی ہے, اب کہاں جائیں؟ اگر عثمان کو برا کہیں گے تو پھر نبی کی 2 بیٹیاں, تو پھر ایک نئی بات لے کر آئے. تو وہ دونوں نبی کی سگی بیٹیاں ہی نہیں تھیں, وہ سگی بیٹیاں نبی کی نہیں تھیں, یعنی نبی کی بیٹیوں کا ہی انکار. وہ نبی کی بیٹی ایک تھی, ہم کہتے ہیں نبی کی بیٹیاں 4 تھیں. کتنی؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک, اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہیں, اپنی بیٹیوں سے بھی کہیں. بیٹی نہیں کہا, و بنتک نہیں کہا, و بناتک کہا. پتہ چلتا ہے ایک بیٹی نہیں کئی بیٹیاں ہیں. اور عربی قواعد کے اعتبار سے, قاعدے کے اعتبار سے جمع کا اطلاق 3 سے شروع ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ 1 سے شروع ہی نہیں ہوتا. تو یہ اپنی سگی بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں لخت جگر سیدنا عثمان بن عفان کے نکاح میں دیں. 18 ذی الحج سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. اس مرتبہ جمعرات کو 18 ذی الحج آ رہا ہے. ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی, جب آپ اجرک ڈے, ٹوپی ڈے, فلاں ڈے, ان ڈیز پر اگر چھٹیاں کر سکتے ہو تو خلفائے راشدین کا ہم پر احسان ہے. یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا, اور اسلام یہاں تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ. اور یہ خلفائے راشدین کے دور میں یہ علاقے فتح ہوئے. 44 لاکھ مربع میل کا حکمران خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 44 لاکھ. اور یہ بھی سن لیں
نبی نے فرمایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجبوا، جو سب سے پہلے سمندری جنگ جو لشکر لڑے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اور سب سے پہلا سمندری بیڑا حضرت عثمان کے دور میں تیار ہوا، یہ خلیفہ ہیں اس دور میں، اور سب سے پہلی سمندری جنگ اگر کسی کی خلافت میں ہوئی ہے دنیا اسے عثمان بن عفان کہتے ہیں، اور اس جنگ کا جو سربراہ اور جرنیل بنا ہے دنیا اسے امیر معاویہ کہتی ہے۔ یہ سعادت بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل، اتنے بڑے علاقوں کو فتح کر اسلام کے زیر نگی لانے والا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ 18 ذی الحج کو عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، سرکاری سطح پر اس دن کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ آپ کہتے ہیں ملک میں بڑی بے حیائی ہو گئی، تو حضرت عثمان کی حیا پر خصوصی پروگرامات میڈیا پہ نشر کیے جائیں، میڈیا سے بھی ہم کہیں گے۔ محرم تو ایسا آتا ہے کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ تم بھی وہی ہو، یہ دن آتے اور گزر جاتے ہیں، تمہیں نبی کی 2 بیٹیاں جس کے گھر میں ہو وہ عثمان نظر نہیں آتا۔ ہم پہلے بھی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے رہے، اب بھی کرتے ہیں، اگر اس دن عام تعطیل کا اعلان نہیں ہوتا انشاءاللہ 18 ذی الحج کو ہمارا مطالباتی جلوس اپنی شان و شوکت سے نکلے گا۔ آپ آئیں گے؟ جمعرات کو ظہر کے بعد لسبیلا چوک سے اپنی منزل تک انشاءاللہ یہ جلوس ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ یہ کوئی ثواب یا عبادت ہم نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں چھٹی لے دو، ہم نہیں آتے، یہ تو مطالبات کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے 18 ذی الحج سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پر انشاءاللہ العزیز مدح صحابہ جلوس بعنوان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ آپ حضرات تمام شرکت فرمائیں، اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب